अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आज की ये वीडियो 4 बेवकूफ़ भाइयों की कहानी का दूसरा हिस्सा है। कहानी पसंद आए तो लाइक करें और अपनी राय देने के लिए कमेंट जरूर करें। 4 भाई जो कि इंतहा दर्जे के बेवकूफ़ थे और अपना घोड़ा चोरी होने पर बादशाह के दरबार तक जा पहुंचे। इसके बाद वो एक घुड़सवार की गुलामी में आ गए, लेकिन अपनी ऊट पटांग हरकतों की वजह से वहां से भी निकाले गए। जब घुड़सवार ने उन्हें घर से निकाल दिया तो चारों बेवकूफ भाई जाते जाते आपस में बातें कर रहे थे। हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया जो ये हम पर इतना खफा हो रहा है। उन चारों ने फैसला किया कि अब वो गांव नहीं जाएंगे बल्कि किसी अनजान इलाके में जाकर कोई काम ढूंढेंगे। चलते चलते वो एक बस्ती के बाहर जा पहुंचे जहां कोई उनका वाकिफ न था। बड़ा भाई कहने लगा, कब तक हम ऐसे ही चलते रहेंगे? हमारे पास ना तो खाना है और ना ही कोई ठिकाना, हमें कोई काम ढूंढना होगा। बाकी 3 भाइयों ने भी बड़े भाई की बात से इत्तफाक किया। जब वो बस्ती में दाखिल हुए तो उन्होंने देखा कि एक आदमी बड़े से पत्थर पर बैठा रोता जा रहा है। उन्होंने आगे बढ़कर पूछा, भाई तुम क्यों रो रहे हो? उस आदमी ने कहा, मेरा बैल बीमार हो गया है, मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत कोशिश की लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा। चारों भाइयों ने कहा, हम तुम्हारे बैल के लिए दुआ करते हैं कि वो अच्छा हो जाए। वो आदमी बोला, अल्लाह तुम्हें अजर दे, लेकिन ये तो बताओ तुम लोग कौन हो और क्या काम करते हो? ये सुनने के बाद एक भाई दूसरे भाई के कान में कहने लगा, इसे भी कह दो कि हम इल्मे गैब जानते हैं और बादशाह वाली बात भी बताओ। दूसरे भाई ने फौरन जवाब दिया, हम तो अभी अभी बादशाह के दरबार से होकर आ रहे हैं, हम इल्मे गैब जानते हैं। ये सुनकर उस आदमी ने कहा, अगर ऐसा है तो क्या तुम मुझे मेरे बैल की बीमारी का इलाज बता सकते हो? चारों भाइयों ने यकसुबान होकर कहा, क्यों नहीं। फिर उन्होंने आपस में सर जोड़ लिए और थोड़ी देर खुसर फुसर करने के बाद 3 भाइयों ने हाथों में पत्थर उठाए और एक ने हवा में मट्टी फेंकी और कहने लगा, हमारा इल्म हमें बताता है कि इस बैल के सर को सरसों के तेल में कुछ देर डबो कर रखो तो ये ठीक हो जाएगा। बैल के मालिक ने उनकी बात मान ली और एक बड़े बर्तन को सरसों के तेल से भर लिया। चारों भाई अब बैल को पकड़ लाए। बैल ने जान छुड़ाने की लाख कोशिश की, लेकिन वो बीमारी की वजह से कमजोर हो चुका था और फिर चारों भाइयों ने मिलकर उसका सर सरसों के तेल में डबो दिया। कुछ देर तो बैल खूब उछला कूदा, लेकिन थोड़ी देर में वो बिल्कुल खामोश हो गया। चारों भाई अब भागे भागे बैल के मालिक के पास गए और कहने लगे, अब तुम्हें रोने की जरूरत नहीं, तुम्हारा बैल बिल्कुल ठीक हो गया है, ये तुम्हें अब कभी तंग नहीं करेगा। मालिक ने जब देखा कि उसका बैल तो मर चुका है, वो गुस्से में आ गया और बस्ती वालों को इकट्ठा करके बताने लगा कि ये 4 झूठे और फरेबी हैं, इन्होंने मेरे बैल को मार डाला। बस्ती वालों ने चारों भाइयों को खूब मारा पीटा और फिर एक रस्सी से बांधकर उन्हें बस्ती से बाहर एक जंगल में फेंक आए। वो जंगल बिल्कुल सुनसान और बयाबान था। वो सारी रात भूखे प्यासे इसी हालत में पड़े रहे। जब सुबह हुई तो भूख और प्यास से चारों भाई निढाल हो चुके थे। थोड़ी देर के बाद झाड़ियों में सरसराहट हुई। चारों भाइयों में से एक ने कहा, लगता है झाड़ी के पीछे उसी बैल का भाई है और हमसे बदला लेने आया है। चारों भाई डर से कांपने लगे। कुछ देर बाद मुकम्मल खामोशी हुई और एक बुजुर्ग दरवेश उन झाड़ियों से बाहर आया। चारों भाइयों ने उससे सलाम किया और मदद के लिए पुकारने लगे। दरवेश ने सर उठाकर उन्हें देखा और बोला, बच्चों तुम लोग कौन हो और तुम्हारा ये हाल कैसे हुआ? एक भाई ने कहा, बाबा बातें ही करते जाओगे या हमारी रस्सी को भी खोलोगे? दरवेश मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा और चारों भाइयों को रस्सी से आजाद किया। फिर उसने उन्हें अपने पास बिठाया और खाना पेश किया। बातों के दौरान दरवेश ने उनसे एक मर्तबा फिर पूछा, अब बताओ तुम लोग कौन हो और इस हालत तक कैसे पहुंचे? सबसे छोटा भाई दरवेश को मुतासिर करने के लिए कहने लगा, हम कोई आम लोग नहीं, हमने बादशाह के दरबार में अपने इल्मे गैब का मुजाहिरा किया था और सबको हैरान कर दिया, लेकिन लोग हमसे जलते हैं। अब हम जहां जाते हैं सब हमें बेवकूफ कहकर अपनी बस्ती से निकाल देते हैं। उसकी ये बात सुनकर दरवेश मुस्कुराया और कहने लगा, बेटा कभी कभी किस्मत अचानक साथ देती है, वरना इल्मे गैब तो सिर्फ अल्लाह का खासा है, मगर वो जितना किसी को बता दे
یا اتفاقاً ذہن میں ڈال دے تو یہ اس کی قدرت ہے۔ یہ سن کر چاروں بھائی شرمندہ ہوئے اور ایک نے کہا، بابا ہمارے لیے دعا کریں کہ ہم سمجھدار بن جائیں۔ درویش نے ان سے کہا، جب تک تم لوگ ایسے ہی ایک ساتھ رہو گے تو کچھ نیا سیکھ نہیں پاؤ گے۔ تم سب اس وقت ایک کنویں کے مینڈک بن چکے ہو اور تمہارے نزدیک دنیا وہی ہے جو تم نے اپنی بنا رکھی ہے۔ اگر تم واقعی سمجھدار بننا چاہتے ہو تو الگ الگ سفر پر جاؤ۔ میں تمہیں 4 راستے بتاتا ہوں، ایک پہاڑوں کا راستہ، دوسرا دریا کی طرف، تیسرا صحرا کا راستہ اور چوتھا اسی جنگل میں۔ تم چاروں مختلف راستوں کا انتخاب کرو اور دیکھو کہ کون سب سے زیادہ سیکھ کر واپس آتا ہے۔ چاروں بھائیوں نے فیصلہ کیا کہ وہ الگ الگ راستے اختیار کریں گے اور ایک خاص وقت کے بعد دوبارہ اسی درخت کے نیچے جمع ہوں گے تاکہ درویش کو اپنے تجربات بتا سکیں۔ بڑا بھائی پہاڑوں کی طرف چل پڑا۔ جب وہ اونچے پہاڑ کی چوٹی پر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ ایک آدمی بانسری بجا رہا ہے۔ اس کی دھن اتنی مدھر تھی کہ وہ جھوم اٹھا اور اس آدمی سے کہنے لگا، مجھے بھی بانسری بجانا سکھاؤ تاکہ میں بھی لوگوں کے دل جیت سکوں۔ اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، بانسری بجانا اتنا آسان نہیں۔ پہلے میری بھیڑ بکریوں کو 7 دن تک چراؤ، ان کا خیال رکھو، پھر میں تمہیں بانسری بجانا سکھا دوں گا۔ بڑے بھائی کو اچانک جنگل کی بھیڑ بکریوں والا واقعہ یاد آ گیا، لیکن اپنے شوق کی خاطر اب وہ روزانہ اس آدمی کی بھیڑ بکریوں کا خیال رکھتا اور ان سے ڈرنے کی بجائے انہیں پیار کرنے لگا۔ دوسرے بھائی نے صحرا کا راستہ چنا اور بڑے فخر کے ساتھ چل پڑا۔ چلتے چلتے وہ ایک گاؤں پہنچا جہاں لوگ پانی کی کمی کی وجہ سے پریشان تھے۔ وہ ان کے ساتھ پانی کی تلاش میں نکل پڑا۔ کئی دن مسلسل سفر کے بعد گاؤں والوں نے صحرا کے ایک مقام پر پڑاؤ ڈالا اور کھڈا کھودنے لگے۔ اس بھائی نے حیران ہو کر گاؤں والوں سے پوچھا کہ تمہیں کیسے معلوم کہ یہاں سے پانی نکلے گا؟ گاؤں والے کہنے لگے، ہم اپنے تجربے اور اللہ کی مدد کے بھروسے پانی تلاش کرتے ہیں۔ کچھ دیر کھدائی کے بعد گاؤں والوں نے پانی تلاش کر لیا۔ اس بھائی نے کہا، آج میں نے سیکھ لیا کہ پانی کیسے تلاش کیا جاتا ہے، اور اس کا بھروسہ اللہ پر پختہ ہو گیا۔ تیسرا بھائی جو دریا کے سفر پر نکلا تھا، اس کے دل میں اب بھی شک تھا کہ شاید اس کے پاس کوئی خاص علم ہے جس کی مدد سے وہ اپنے سفر کے دوران بہت سی معلومات حاصل کرے گا۔ اس نے دیکھا کہ دریا کے کنارے ایک مچھیرا بیٹھا ہے۔ یہ سیدھا اس کے پاس گیا اور کہنے لگا، مجھے کام پر رکھ لو۔ مچھیرے نے اس سے پوچھا، تم کیا کام کر لیتے ہو؟ اس بھائی نے جواب میں کہا، میں تمہاری مچھلیاں بیچوں گا اور تمہیں راز کی باتیں بھی بتاؤں گا۔ مچھیرا اس کی بات سن کر ہنسنے لگا اور اس سے کہا، کیسا راز؟ کیا کسی خزانے کا راز جانتے ہو؟ وہ بھائی بڑے فخر سے کہنے لگا، ہاں میں جانتا ہوں، لیکن تمہیں اپنی ساری مچھلیاں دریا میں واپس پھینکنا ہوں گی۔ جس کنارے پر یہ مچھلیاں رکیں گی وہاں دریا کی تہہ میں ایک بڑا خزانہ ہوگا۔ مچھیرا سوچنے لگا کہ مچھلیاں تو میں پھر بھی پکڑ لوں گا، چلو اس کی بات مان لیتا ہوں، ہو سکتا ہے کوئی بڑا خزانہ ہاتھ لگ جائے۔ یہ سوچ کر اس نے بیوقوف بھائی کی بتائی ہوئی جگہ پر ساری مچھلیاں پھینک دیں اور مردہ تیرتی مچھلیوں کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ جیسے ہی مچھلیاں ایک کنارے پر رکیں تو مچھیرے نے فوراً چھلانگ لگا دی، لیکن وہاں دلدل تھی جس میں وہ بری طرح دھنس گیا اور بے بسی سے چلانے لگا۔ دوسرے مچھیرے اس کی مدد کو آئے اور بڑی مشکل سے اسے باہر نکالا۔ پھر سب نے اس بیوقوف بھائی کی خوب درگت بنائی اور وہ اپنے جوتے وہیں چھوڑ کر بھاگ نکلا۔ چوتھے اور آخری بھائی نے جنگل کے راستے میں ہی ایک درخت کے نیچے بیٹھنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے کہا، میرے بھائی تو دنیا دیکھنے نکل گئے، میں یہاں بیٹھ کر مسافروں کی باتیں سنوں گا اور یوں دنیا بھر کے راز جان لوں گا۔ وہ کئی دن وہیں بیٹھا رہا اور ہر آنے جانے والے سے عجیب و غریب سوال کرتا رہا۔ ایک دن ایک بڑھیا وہاں سے گزری جو دکھنے میں بہت تھکی ہوئی اور بھوکی لگ رہی تھی۔ اس بھائی نے جلدی سے اپنے تھیلے سے روٹی نکالی اور اسے دیتے ہوئے کہا، لو بڑی اماں کھا لو، لیکن بدلے میں مجھے اپنی زندگی کا سب سے مزیدار قصہ سنانا۔ بڑھیا نے کہا، ابھی مجھے جانا ہے، قصے بعد میں سناؤں گی۔
وہ بھائی مسکرا کر بولا، نہیں بڑی اماں، مجھے اپنا قصہ ابھی سناؤ۔ اس بڑھیا نے گہری سانس لی اور کہنے لگی، اچھا بیٹا سنو، یہ کہانی اس وقت کی ہے جب میں جوان تھی اور میرے پاس سب کچھ تھا، مال، دولت اور خوشیاں، مگر ایک دن میرے غرور اور خود غرضی نے میرا سب کچھ چھین لیا۔ اس بھائی نے حیرانی سے پوچھا، بڑی اماں ایسا کیا ہوا تھا؟ بڑھیا کہنے لگی، بیٹا میں نے اپنی خوشی کے لیے برے کام کیے، کسی کا حق مارا تو کسی کی زمین چھین لی، کسی کا سامان چرایا تو کسی کا بھروسہ توڑا۔ میں نے کبھی یہ نہ سوچا تھا کہ میرا انجام کیا ہوگا۔ وہ لوگ جن کے لیے میں نے سب کو دھوکہ دیا تھا وہی میرے خلاف ہو گئے۔ وقت کے ساتھ میرا غرور بھی ختم ہوا اور اب دیکھو میں ایک فقیر کی طرح در بدر ٹھوکریں کھا رہی ہوں۔ بیٹا تم نے مجھے کھانا دیا، اللہ تمہیں عقل دے۔ یہ کہنے کے بعد وہ بڑھیا وہاں سے چلی گئی۔ وقت گزرنے کے بعد چاروں بھائی دوبارہ درویش کے بتائے ہوئے درخت کے نیچے جمع ہوئے۔ سب نے اپنے اپنے تجربات درویش کو سنائے۔ ان کی روداد میں بے وقوفی، شرمندگی اور تھوڑی بہت عقل کی جھلک بھی تھی۔ درویش نے ان چاروں بھائیوں کے واقعات سنے تو کہنے لگا، بچوں یہ تمہاری زندگی کی نئی شروعات ہے۔ زندگی تمہیں ہر روز نیا سبق سکھائے گی۔ تمہاری پہلے کی پیشن گوئیاں محض اتفاق تھیں، یہ ہمیشہ یاد رکھنا۔ وہ چاروں بھائی درویش کا شکریہ ادا کرتے اب اپنے گاؤں کی طرف لوٹ گئے۔ جب وہ اپنے گھر پہنچے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ان کا گھوڑا تو گھر میں ہی موجود تھا۔ ایک بھائی نے کہا، یہ کیسے ممکن ہے؟ کیا رمضان خان نے ہمارا گھوڑا نہیں چرایا تھا؟ دوسرے بھائی نے کہا، میں نے تو ایسے ہی رمضان خان کا نام لے لیا تھا، مجھے نہیں معلوم کہ اس نے گھوڑا چرایا تھا یا نہیں۔ اب چاروں بھائی دل ہی دل میں شرمندہ ہوئے اور گھوڑے کو ساتھ لے کر رمضان خان کے گھر کی طرف شہر کو روانہ ہوئے۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے رمضان خان سے معافی مانگی اور کہنے لگے، ہم اس گھوڑے کی قیمت تم سے وصول کر چکے، اب یہ گھوڑا ہمارا نہیں بلکہ تمہارا ہے۔ رمضان خان کو گھوڑا واپس کرنے کے بعد چاروں بھائی ابھی راستے میں تھے کہ گھڑ سوار انہیں ایک مرتبہ پھر سے ٹکر گیا۔ وہ اپنے گھوڑے سے اترا اور چاروں بھائیوں کے پاس جا پہنچا۔ گھڑ سوار نے کہا، میں تو تم بھائیوں کی بے وقوفیوں سے فائدہ اٹھانا چاہتا تھا، لیکن اصل بے وقوف تو میں خود نکلا۔ میں نے تم لوگوں سے وہ کام کرایا جس کی تم کو سمجھ نہ تھی، اور اس سب میں قصور تم لوگوں کا نہیں میرا تھا۔ اب میرا اس دنیا میں اور کوئی نہیں۔ آج سے تم سب میرے ساتھ رہو گے، غلام بن کر نہیں بلکہ بھائی بن کر۔ میں تمہیں ہر کام سلیقے سے سکھاؤں گا اور ہم سب مل کر محنت کریں گے۔ یہ سن کر چاروں بھائی خوشی سے اچھلنے لگے اور گھڑ سوار کے ساتھ واپس اس کے گاؤں لوٹ گئے۔